अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन उर्दू के साथ मैं हूं जुल्करनैन बशीर। नाजरीन, पंजाब में हुकूमत बन चुकी है और अगले 2 से 3 दिनों में वफाक में हुकूमत बनने जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी जनाब अरशद इकबाल साहब, जो गुज़िश्ता 15 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं और पार्लिमानी सियासत को बहुत बेहतर मामलात में समझते हैं। हम देख रहे हैं कि नई आने वाली हुकूमत को जो है वो स्टार्ट पे काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह सदर साहब को समरी भेजी गई है, लेकिन वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकारी हैं। इस तरह के मज़ीद बेशुमार जो चैलेंजेस हैं वो नई आने वाली हुकूमत को होंगे, चूँकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन पीटीआई की सूरत में जो है वो असम्बली में मैसर होगी। हम आज बात करेंगे कि नई हुकूमत को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा, माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, और क्या नई आने वाली हुकूमत जो है वो एक लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, और अगर चलेगी तो क्या वो सियासी मामलात में ही उलझे रहेंगे या आम आदमी की फलाह के लिए भी उन्हें कुछ इकदाम जो है वो कुछ कर पाएंगे, या बस जिस तरह माजी में होता रहा है कि सियासी मामलात में उलझ के तो आम आदमी जो है वो वहीं जहाँ पे पहले होता है उधर ही खड़ा रहता है, जबकि हम देखते हैं कि एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, लेकिन आम आदमी के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं होते। तो इन सारे मामलात में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद इकबाल साहब। तो बहुत शुक्रिया अरशद इकबाल साहब, आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले आपसे एक यही सवाल करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़ेर बहस है कि अभी तो हुकूमत बनी भी नहीं है और स्टार्ट पे जो है वो पार्लिमानी किस्म की एक मामलात हमें ख़राब नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से सदर साहब को समरी भेजी गई और उन्होंने जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। अब जो जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं, उनका कहना है कि हम स्पीकर के ज़रिए इजलास बुला लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा-सा तो ये बताएँ कि ये अगर इस तरह से इजलास हो जाता है और हुकूमत बन जाती है, तो इस इजलास की कानूनी हैसियत क्या होगी? नहीं, कानूनी हैसियत तो बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, कोई शुबहात इसमें नहीं है कि अगर आइन के अंदर आर्टिकल 91 के अंदर ये मौजूद है कि अगर सदर मुमलिकत जो है वो इजलास नहीं बुलाते किसी वजह से और वो कोई रीज़न पेश करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर इजलास बुलाया नहीं जाएगा। मामलात जो सियासी हैं, जो कानूनी हैं और जो पार्लिमानी रिवायात हैं, वो तो जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत नहीं बुलाएँगे तो क्या इजलास नहीं होगा? ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो आइन में भी वाज़ेह है कि अगर सदर मुमलिकत नहीं बुलाएँगे, तो स्पीकर जो मौजूदा है, तो इसीलिए तो स्पीकर का ओहदा नई हुकूमत साज़ी तक और नए स्पीकर के हल्फ उठाने तक मौजूद रहता है कि को अगर कोई मामला हो जाता है तो वो बुला सकते हैं। तो आर्टिकल 91 जो है आइन का उसके तहत उन्होंने जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है उनके साथ आला हुकाम और कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत करके बाकायदा इजलास हुआ है। जो सदर ने इनकार किया था इस असेंबली इजलास बुलाने पर और उस इजलास के बाद ये फैसला हुआ है कि उन्होंने 29 तारीख यानी जुमरात के दिन ही कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया है। इजलास के अंदर जो नए अरकान हैं वो हल्फ उठाएंगे और फिर अच्छा। स्पीकर का इंतखाब होगा। अच्छा, अगर हम समझते हैं कि ठीक है, कानूनी तरीका कार इख्तियार करके हुकूमत बन भी जाती है, तो माज़ी में जो एक पीडीएम हुकूमत थी, उसका पीडीएम 1 जो थी, उसका कोई अवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसे कोई पज़िराई मिल नहीं सकी। तो क्या आप समझते हैं कि हम इसको पीडीएम 2 इस हुकूमत को कह सकते हैं, और जब ये पीडीएम 2 हुकूमत बन जाएगी, तो अवाम का क्या रिएक्शन होगा? क्या अवाम इन्हें कबूल करेगी? और इसके साथ ये भी ऐड कर देते हैं कि इस हुकूमत को आप क्या समझते हैं कि ये कोई लॉन्ग टर्म होगी, या जिस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि शायद ये 5 साल की मुद्दत वगैरह पूरी ना कर सके? देखें बात ये है कि हुकूमत तो बन जाएगी लेकिन अवाम ने जो फैसला करना था वो वोट के ज़रिए कर लिया। अब ये जो हुकूमत है ये बनेगी आपने इसको पीडीएम 2 का नाम दिया तो पीडीएम 2 तो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि पीडीएम अगर आपने इसको 2 करार दे दिया तो आपका इशारा पीडीएम वो वाली है जिसने 16 माह की हुकूमत की है। तो वो 16 जमातों पर मबनी एक इत्तेहादी हुकूमत थी और इसमें 16 जमातें बिल्कुल नहीं हैं। इसमें बड़ी 3 जमातें हैं पीपल्स पार्टी है, नून मुस्लिम लीग नून है और एमक्यूएम पाकिस्तान है। इसके अलावा इसमें जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो है और इसके अलावा बड़ी इसमें कोई जमात नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम इसमें नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी नहीं है। जो जमात इस्लामी है वो पहले भी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी और अब भी हिस्सा नहीं है।
تو پی ڈی ایم 2 تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کم جماعتی جو اتحادی حکومت ہے اس کا فائدہ حکومت کو ضرور ہوگا، اس میں بلیک میلنگ نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ عوام اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، عوام کو اس سے میرا خیال ہے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا وزیر اعظم کون ہے، ان کا صدر کون ہے، ان کا جو اسپیکر اور سینٹ چیئرمین اور وزرائے اعلیٰ اور گورنرز یہ کون ہے۔ عوامی مسائل بہت بڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کو حل کرانا ہے، اور وہ ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، وہ مشترکہ طور پر مسائل حل ہو سکیں گے، ایک جماعت کی بات نہیں ہے۔ تو وہ اس کے حل کے لیے آصف علی زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، اور وہ اس بات پر متفق ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ عوامی مسائل حل ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عوامی مسائل اتنی جلدی حل ہو سکیں گے، کیونکہ جو گرانی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے اور جو دیگر معاملات ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ تو اچھا تھوڑی بہت زیادہ ان کو مشکلات درپیش ہوں گی۔ اچھا، اس حکومت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5 سال کی مدت حکومت پوری کر پائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں آپ مختصر سا کیا سمجھیں گے، کہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ دیکھیے اس میں یہ 1-2 منٹ کی بات اس میں کور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ حکومت 5 سال پوری کر سکے گی کہ نہیں، پورے کر سکے گی کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی حکومتیں بڑی مشکل سے چلتی ہیں۔ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ نواز شریف نے وزیر اعظم بننے سے انکار کیوں کیا، وہ کیوں ایک کمرے میں جا کے چپ سادھ لی اور بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو تہائی اکثریت نہیں ملی، تو تہائی اکثریت کی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سوٹ نہیں کرتی تو تہائی اکثریت والی۔ وہ اسی طریقے سے کم کم اور مختلف جماعتوں کی اتحادی حکومتیں بنانے جو ہے وہ اس کو سوٹ کرتی ہے، تاکہ وہ بھی ہے اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلیک میلنگ بھی آسانی سے کر سکتی ہے۔ اگر کل کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نجکاری کی مخالف ہے، نون لیگ نجکاری کا حامی ہے، تو اگر نجکاری ہو گئی یا پھر پیٹرول کی قیمتیں ہو گئی، مہنگائی کی جو قابو نہ کرنے کی چیزیں ہو گئی یا دیگر وجوہات ہو گئی، اگر وہ نہیں ہو رہی تو پھر ایک خطرہ یہ رہے گا کہ جو اپوزیشن ہے، جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، وہ ایم کیو ایم جیسی جماعتوں کے ساتھ اور دیگر جماعتوں، ایون پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اگر ان کی ڈیلنگ ہو جاتی ہے تو کل کو حکومت یہ گرا سکتے ہیں یہ جماعتیں، اور ان کے ساتھ جا کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، جیسے عمران خان کے خلاف آئی تھی۔ تو یہ ایک خدشہ موجود ہے اس حکومت کے اندر۔ معاملات بہت سارے ہیں، اس کو 1 منٹ میں بیان کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں وہ ہیں جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک اہم پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ انکار کیوں کیا حکومت لینے سے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ ماضی میں جو 16 ماہ کی جو حکومت تھی، انہیں پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں تھا۔ راجہ ریاض ٹائپ کے جو تھے وہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی، لیکن اب قومی اسمبلی کے اندر انہیں جو ہے وہ سخت قسم کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں پی ٹی آئی کی صورت میں ان کے سامنے ایک اپوزیشن ہوگی، تو اس کو وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر آپ پارلیمانی سیاست پر نظر دوڑائیں، تاریخ پر نظر دوڑائیں، تو اگر اپوزیشن کمزور ہوگی، اصل میں اپوزیشن کو شیڈو گورنمنٹ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں، کہ جی اگر بالکل اپوزیشن آپ کی ہے تو آپ اگلی باری آپ کی ہو سکتی ہے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ لیکن ادھر معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ جو اسٹرانگ اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، ان کو تو 25-26 سال کی سزا ہو چکی ہے مختلف کیسز میں، تو شاخانہ میں، سائفر میں، عدت والے کیس میں، اس طریقے تو شاخانہ کے 2 کیسز میں ان کو الگ الگ سزائیں ہوئی ہیں، تو وہ تو ہے نہیں۔ اور ان کے ساتھ جو دیگر جو سینئر شخصیت ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی سزا ہوئی ہے سافر کیس میں، وہ بھی جیل کے اندر ہے۔ باقی رہے دیگر جو ان کے اسٹرانگ مضبوط رہنما تھے، وہ دیگر پارٹیوں میں چلے گئے، کوئی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، اور جو باقی ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر وہ موجود ہوں گے، جو منتخب ہو چکے ہیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ ایک کوئی اتنا مضبوط آدمی ہوگا جو ان بڑی اور دانشور اور دانشمندانہ سیاست کے ماہرین جو ہے پیپلز پارٹی اور لیگ، ان کا مقابلہ کر سکے۔ میرا نہیں خیال
کہ اگر وہ عمران خان جو ذاتی طور پر خود مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کا مضبوط بیانیہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے لوگوں کے اندر، ان کا ووٹ بینک ہے، تو ان کی غیر موجودگی میں یہ تھوڑا سا ہے، ایک مسئلہ رہے گا کہ وہ وہ اس طرح مضبوط پوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکے گی پی ٹی آئی۔ بالکل وہ ایسے ہی ہے، اس میں بہت زیادہ کردار عمران خان صاحب کی شخصیت کا بھی تھا۔ اچھا، ہم اب ایک اور جو اہم سب سے پوائنٹ ہے اگر اس پہ ڈسکشن کریں تو یہ جو ایک حکومت ہے اتنی زیادہ جماعتوں کی، یہ عام آدمی کو کس حد تک ریلیف دے پائیں گے، یا یہ کیا ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب معاشی حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں؟ یہ سوال بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اہم سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا حکومت جو اتحادی حکومت ہوگی وہ عوام کو ریلیف دے سکے گی اور مسائل حل کر سکے گی کہ نہیں؟ تو میرا نہیں خیال، کیونکہ عوامی مسائل حل کرنا ایک جماعت یا ایک شخصیت یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے، وہ اس کے لیے متفق ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے ساتھ دینا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ریلیف دینا پڑتا ہے، اس کے لیے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ جب اتحادی حکومت ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ چیز نہیں رہتی، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے سے انکار کیوں کیا، وہ ایک کمرے کے اندر کیوں رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ 2/3 اکثریت نہیں دے سکے۔ آج اگر انہوں نے ان کا امیدوار شہباز شریف ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ مضبوط حکومت نہیں ہوگی۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مضبوط حکومت کی امید لیے پاکستان میں واپس آئے تھے اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن چونکہ الیکشن کے دن معاملات کچھ اور طرف چلے گئے، کچھ اور ہوا، وہ اور چیزیں ہیں، اس پہ کسی اور نشست میں بالکل بات کر لیں گے۔ بالکل لیکن حکومت کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہے، حل کرنا بڑا مشکل ہوگا، ان کا 5 سال کا وقت پورا کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ ایون ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی جیسی جماعتیں ہوں گی تو وہ بھی اکتا جائیں گی، کیونکہ ریلیف یہ نہیں دے سکیں گے تو وہ بیچ منجدار میں ان کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں نون لیگ کی حکومت بنی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو مسلم لیگ نون ان کی کابینہ کا حصہ تھی، اور کچھ عرصے میں 2008 چند مہینوں بعد کابینہ سے دور ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنی فکر تھی کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہیں تو مشکلات حل نہیں کر سکیں گے، اور پھر کل کو ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اندیشہ جو ہے یہ رہتا ہے اور ہر پارٹی اس پر سوچ رکھتی ہے۔ بہت شکریہ ارشد اقبال صاحب، آپ نے بہت بہترین انداز میں جو اس وقت کا سیاسی سینیریو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہماری طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ ہم ایک ہفتے میں کم سے کم ایک بار ضرور آپ کے سامنے جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ ٹوٹلی جو ہے وہ عوامی مسائل اور اس طرح کی چیزوں پہ ڈسکشن کر سکیں۔ تو بہت شکریہ ارشد اقبال صاحب۔ باقی ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ اس پہ ضرور کیا کریں کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ کس حد تک آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔